اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا۔ عزیز طلباء، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، ہمیں ہر دن مسجد سے ایک آواز آتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں یا اسے ہم کیا کہیں گے؟ عزیز طلباء، ہر دن مسجد سے ہمیں جو ایک آواز آتی ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اذان کے کلمات آہستہ آواز میں ادا کیے جاتے ہیں یا بلند؟ تو عزیز طلباء، اذان کے کلمات بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا جو ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ عنوان بھی ہے اذان۔ آج ہم کون سے ٹاپک کے متعلق پڑھیں گے؟ اذان۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اذان کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو اذان کے لغوی معنی ہے بلاوا یا اعلان۔ بلاوا یا اعلان، اعلان کرنا، بلانا۔ تو اذان کے ذریعے کس کی طرف بلایا جاتا ہے؟ مسجد سے مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اصطلاحی مفہوم۔ اسلام میں اذان سے کیا مراد ہے؟ تو اسلام میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف بلانے کے لیے مسجد سے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اذان سے مراد کون سے کلمات ہیں؟ مخصوص کلمات۔ کون سے کلمات؟ مخصوص، جو مسلمانوں کو کتنے وقت کی نماز کی طرف بلانے کے لیے مسجد سے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی طرف۔ تو عزیز طلباء، یہ ہوا اذان کا مفہوم یا اذان سے مراد۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا۔ تو یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی۔ تو عزیز طلباء، اذان کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن کون تھے؟ مسجد نبوی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مؤذن، مسجد نبوی کے پہلے مؤذن یا اسلام کے پہلے مؤذن۔ تو عزیز طلباء، مسجد نبوی اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء کہ مسجد سے بلند آواز میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ وہ اذان کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو مسجد سے بلند آواز میں مخصوص کلمات ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔
اذان کی اہمیت کیا ہے؟ اذان کی اہمیت۔ تو عزیز طلباء، اذان کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نماز کے لیے اذان جو ہے یہ نماز کے لیے بلانے کا خوبصورت انداز ہے۔ اذان جو ہے نماز کے لیے بلانے کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز ہے۔ ایک مؤذن جو ہوتا ہے وہ دن میں 5 مرتبہ 5 دفعہ لوگوں کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ دن کے اندر 5 اوقات میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ تو عزیز طلباء، میرا کوسچن آپ سے یہ ہے، نماز کے لیے بلانے کا خوبصورت انداز کیا ہے یا کون سا ہے؟ تو نماز کے لیے یا مسجد کے اندر بلانے کے لیے خوبصورت اور پیارا انداز جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان ہے۔ اسی طرح یہ بتائیے کہ مؤذن دن کے اندر کتنی دفعہ لوگوں کو اذان کی صورت میں بلاتا ہے؟ تو ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب جب یہ مؤذن دعوت دیتا ہے تو پیارے بچوں یہ کس لیے یہ اعلان کرتا ہے، یہ کیوں دعوت دیتا ہے؟ تو عزیز طلباء، یہ اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر، دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ یہ تھا اذان کی اہمیت۔ اذان کی اہمیت، اذان کی اہمیت کے بعد اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اذان کی فضیلت۔ تو عزیز طلباء، اذان کی اسلام کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ قیامت والے دن مؤذن کا رتبہ بہت بلند ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو ایک خاص پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اذان کی فضیلت کے متعلق آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس، شیطان کا بھاگنا، شیطان کا بھاگنا۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اتنے دور بھاگ جاتا ہے جہاں وہ اذان کی آواز نہ سن سکے، جہاں وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہوا شیطان کا بھاگنا اذان کی فضیلت میں، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اتنے دور بھاگ جاتا ہے جہاں وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ عزیز طلباء، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ دوبارہ سے آتے ہیں ہم۔ آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ نمبر 1 ہم نے پڑھا اذان کے لغوی معنی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پڑھا ہم نے اذان کا اصطلاحی مفہوم۔ اذان کے اصطلاحی مفہوم کے بعد ہم نے پڑھا اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا مسجد نبوی کے یا اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ تو اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح اس کے بعد اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اذان کی اہمیت۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اذان کی اہمیت۔
تو عزیز طلباء، اذان کی اہمیت میں ہم نے کہا نماز کے لیے بلانے کا خوبصورت انداز جو ہے وہ اذان کہلاتا ہے۔ اسی طرح دن میں 5 دفعہ نماز کی دعوت اذان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اور کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اذان کی فضیلت، اذان کی فضیلت۔ تو اذان کی فضیلت میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کہ قیامت کے دن مؤذن کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ جو ہم نے پڑھا شیطان کا بھاگنا۔ تو عزیز طلباء، شیطان کا بھاگنا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان اتنے دور بھاگ جاتا ہے جہاں وہ اذان کی آواز بھی نہ سن سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا عنوان تھا اذان۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ عزیز طلباء، آپ یہ ساری ہیڈنگ آپ نے لکھنا ہے، اذان کے لغوی معنی بھی لکھنے ہیں، اور اسی طرح دین کی اصطلاح میں اذان سے کیا مراد ہے 2۔ تیسرا کوشچن اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اذان کی اہمیت۔ اذان کی اہمیت کے بعد لکھیں گے آپ اذان کی فضیلت۔ اذان کی فضیلت کے اندر آپ 2 احادیث لکھیں گے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔